اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم اس ورڈ کو پڑھنا سیکھیں گے جس کو تلاوت کے دوران بہت سے لوگ پڑھتے ہوئے کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کو غلط پڑھ جاتے ہیں۔ اس ورڈ میں آپ دیکھ لیجئے، ایک ہی ورڈ میں 3 حروف ایسے ہیں جو مشدد ہیں اور اس پر ایک مد بھی ہے، اور یہاں پر آپ دیکھ لیجئے آپ کو ایک چھوٹا سا میم بھی نظر آ رہا ہوگا۔ یہ میم آپ کو قرآن پاک میں جگہ جگہ ورڈ پر لکھا ہوا تقریباً ہر پیج پر ہی مل جائے گا۔ یہ چھوٹا سا میم کب لکھا جاتا ہے اور اس کو پڑھا کیسے جاتا ہے، یہ پڑھا بھی جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں، اس قاعدے کے نام کو بھی جانیں گے اور اس ورڈ کو پڑھنا بھی سیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ ورڈ یہاں پر سمجھ آ گیا، پڑھنا آ گیا، تو انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس طرح کے میم لکھے ہوئے ورڈ آپ کو ملیں گے، آپ اس کو خود بخود بڑی ہی آسانی سے پڑھ پائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ یہ کس پارے کی آیت ہے اور کون سی سورت میں ہے، تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ یہ ہے سپارہ نمبر 29، تبارک الذی کا سپارہ ہے، اور سورہ قلم کی آیت نمبر ہے 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اس ورڈ کے اسپیلنگ کروں گی، ہم اس کو ہجوں سے پڑھنا سیکھیں گے تاکہ یہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے تو آپ مشدد حروف کے رولز کو سمجھ لیجئے کہ مشدد حروف کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ مشدد حرف کو پڑھنے کا قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں کسی بھی حرف کے اوپر یہ والا سختی والا نشان ہے، تشدید والا نشان ہے، ڈبلیو جیسی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مشدد حرف کہلاتا ہے۔ یہ جس بھی حرف پر یہ نشان ہو اس حرف کو کہتے ہیں مشدد حرف۔ اب یہ دیکھ لیجئے میم پر بھی ہے اور دوسری میم پر بھی یہ نشان ہے اور شین کے اوپر بھی ہے، تو یہ 3 حروف ہیں جو کہ مشدد کہلائیں گے۔ مشدد حرف کو پڑھنا کیسے ہے؟ مشدد حرف کو سختی سے پڑھا جاتا ہے۔ مشدد کا مطلب کیا ہے؟ مشدد کا مطلب ہے سختی۔ تو جب بھی دیکھیں آپ کے کسی حرف کے اوپر یہ تشدید کا نشان ہے، اس حرف کو سختی سے آپ لازمی پڑھیے گا اور اس کو 2 بار لازمی پڑھا جائے گا۔ صرف آپ یہ 2 باتوں کا خیال رکھ لیں تو آپ کو ہر مشدد حرف پڑھنے میں آسانی ہوگی اور پڑھنا بھی آ جائے گا۔ ہا میم زبر ہم، یہاں پر دیکھیے میں نے میم کے اوپر غنہ کیا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز ناک میں لے کر جانا۔ میں یہاں پر اپنی آواز ناک میں لے کے گئی ہوں اور غنے کی مقدار ہوتی ہے 1 الف کے برابر، تقریباً 1 سے 2 سیکنڈ۔ یہاں پر ہم نے غنہ کرنا ہے کیونکہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ غنہ صرف 2 حروفوں پر ہوتا ہے، میم مشدد پر اور نون مشدد پر۔ یہاں پر میم مشدد ہے اسی لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے ہا کو جب میں نے میم کے ساتھ ملایا تو میم 1 بار پڑھا گیا، اب اس کو ہم دوسری بار پڑھیں گے۔ میم الف زبر ما، ہم ما۔ اب دیکھ لیجئے کہ میم پر مشدد تھا، میم پر تشدید تھا، اس لیے میم 2 بار پڑھا گیا اور دونوں مقداروں کو میں نے مکمل کر لیا۔ صرف اسی چیز کو آپ مائنڈ میں رکھ کر تشدید والے حروفوں کو پڑھتے جائیں۔ زا میم 2 زیر زم، یہاں پر بھی دیکھیے میم پھر مشدد ہے، میں نے زا کو میم کے ساتھ ملایا، ساتھ میں غنہ بھی کیا، اور میم 1 بار اس طرح پڑھا گیا۔ اب دوسری بار ہم اس کو پڑھیں گے شین کے ساتھ ملا کر کیونکہ شین بھی مشدد ہے۔ میم شین زبر مش، زم مش،
ٹھیک ہو گیا، میم 2 بار پڑھ لیا گیا اور شین جو ہے 1 بار کاؤنٹ ہو گیا۔ اب اس کو ہم دوسری بار پڑھیں گے، شین الف مد زبر شا۔ اچھا جی، بہت سے لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح ہجے کیوں کرتی ہیں؟ اس طرح اگر آپ ہجے کریں گے تو آپ کے سرکل میں آپ کلوک وائز ہجے کیجئے گا۔ جب آپ کلوک وائز ہجے کریں گے تو آپ کے سرکل میں تمام حروف اور تمام حرکات اور مد آ جائیں گی۔ اس طرح آپ کا کوئی بھی لیٹر، کوئی بھی حرکت چھوٹے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس کو کلوک وائز ہجے کرنے ہیں۔ شین الف، پہلے آپ نے حروفوں کو پڑھ لینا ہے، شین الف مد زبر شا۔ اور یہاں پر دیکھیے بڑی مد ہے، مد کی مقدار کو ہم نے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ہم مازم مشاء، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ حمزہ کے نیچے 2 زیر ہیں اور تنوین کہتے ہیں 2 زیر کو۔ تنوین کی آواز کیسے آتی ہے؟ نون کی آواز پر تنوین کی آواز ہوتی ہے ان، لیکن ہم یہاں پر نون کی آواز کو نہیں ظاہر کر سکتے، یہاں پر چھوٹا میم ہے۔ اب یہ چھوٹا میم آیا کہاں سے ہے؟ اس کو ہم پڑھیں گے کیسے یہ سمجھ لیجئے اور اس قاعدے کو کیا کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ایک ہی پیج میں بلکہ ایک ہی آیت کے بعد پھر سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آیت نمبر 13 میں۔ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے لام کے نیچے 2 زیر ہیں اور اس کے بعد پھر میم آ گیا ہے۔ تو پہلے تو آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ میم کیوں لکھا گیا ہے۔ جب بھی آپ دیکھیں کہ 2 زبر ہیں، 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں کسی بھی حرف کے اوپر، یا نون ساکن ہے، یہ 4 آپ نے نشانیاں یاد رکھ لینی ہیں کہ چاہے 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں یا 2 پیش ہوں، یعنی تنوین ہو کسی بھی حرف کے اوپر یا پھر نون ساکن ہو، نون کہتے ہیں نون کے اوپر یہ جزم والا نشان ہو، یہ ہو اور اس کے فوراً بعد جو اگلا ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ با سے سٹارٹ ہو رہا ہو۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں پر بن میم جو ہے یہ با سے سٹارٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پر میم لگے گا، یہاں پر میم کو ایڈ کیا جائے گا۔ آپ نیچے والی آیت میں بھی اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے کہ لام کے نیچے 2 زیر ہیں، تنوین ہے اور اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ بعد، جو کہ اگلا ورڈ با سے شروع ہو رہا ہے، اسی لیے یہاں پر میم کو ایڈ کیا گیا ہے۔ آپ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے اس ورڈ کے فوراً بعد با والا ورڈ شروع ہو رہا ہوگا، اسی لیے یہ میم لکھا جاتا ہے اور اسی میم کو پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس ورڈ کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے۔ اس کو ہم نے حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، حمزہ میم 2 زیر ام، یہاں پر منہ کو بند کر کے ساؤنڈ پیدا کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے ان نون کی آواز کو نہیں پڑھنا بلکہ میم کی آواز کو پڑھنا ہے۔ یہاں ہم تنوین کی آواز کو یا نون ساکن کی آواز کو میم میں بدل دیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر کیا کیا؟ چینج کیا۔ تو اس چینج کرنے کو، اس بدلنے کو کہتے ہیں عربی میں اقلاب، ٹھیک ہے؟ اس قاعدے کا نام ہے اقلاب۔ اقلاب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو سمجھیں کہ چینج کرنا، بدلنا۔ تو یہاں ہم نے کیا کیا؟ تنوین کی آواز کو میم میں بدل دیا، تو یہاں ہمارا اقلاب کا قاعدہ ہو گیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پڑھا کیسے جائے گا؟ میرے ساتھ آپ بھی اس کو دہرائیے گا۔ ہم مازم مشاء بنمیم، اسی طرح آپ آیت نمبر جو ہے 13، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے یہ کیسے پڑھا جائے گا۔ یہاں پر بھی ہم میم کی آواز کا ساؤنڈ دیں گے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہاں پر بھی لام میم 2 زیر لم، منہ کو بند کر کے یہاں پر ہم غنہ کریں گے، نون کے ساؤنڈ کو ختم کر دیں گے۔ عُتُلٍّ
بعد ذلك ظنين۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھے سے سمجھ آ چکی ہے۔ اگر ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بھی اگر کوئی لفظ مشکل لگتا ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی پر بناؤں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔